سب تک نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد ندیم چودھری۔ اس وقت ہم ناڑ کے مقام پر موجود ہیں اور ہمارے ساتھ اس وقت ناڑ سے یونین کونسل سے نئے منتخب ہونے والے چیئرمین مرزا شریف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ آپ اس مارکے میں آپ نے کامیابی حاصل کی ہے۔ الحمدللہ جی، بخیر، مبارک، بہت بہت مہربانی، شکریہ۔ اچھا یہ بتائیں کہ گزشتہ 2 روز قبل آپ نے منتخب ہونے کے بعد آپ نے قائدین اور دیگر ڈسٹرکٹ کونسل تھے ان کے اعزاز میں ایک استقبالیہ دیا تھا۔ اس دوران جو تقریر کے دوران آپ نے کچھ الفاظ استعمال کیے تھے وہ اس وقت پیپلز پارٹی کے جو کارکن ہیں ان کی جانب سے ان کو کافی ان کا بیلا اس وقت مچایا جا رہا ہے کہ آپ نے ایسے الفاظ کیوں کہے، اس کی کیا وجہ تھی؟ جناب، بات یہ ہے کہ میرے لیے سارے پارٹی جو ہے قابل احترام ہے۔ میں اس وقت جس منصب پر بیٹھا ہوا ہوں، میرے لیے ہر آدمی جو ہے نا وہ قابل احترام ہے، لیکن جہاں تک تعلق ہے جس طرح ہمارے سے جو الیکشن ہوئے ہیں، پیپل پارٹی والے نے جو کچھ ان کے، میں نہیں کہتا کہ بڑی سطح سے کی انہوں نے، لیکن جو کچھ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا وہ پوری چڑوئی میں جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو پتہ ہے، حلقے 5 کے جتنے بھی ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں ان سب کو پتہ ہے کہ وہ کیا کیا کرتے رہے۔ تو ہماری کہ انہوں نے سیٹ اس پر بھی انہوں نے قبضہ کیا ناجائز۔ پھر بات جب چیئرمینی کی بات آئی تو انہوں نے کہا بھئی یہ ایم کیو والے مہاجر ہیں، اس کو جو ہے نا ووٹ نہیں دیتے، جب ہمارے پورا خاندان مہاجرین 1947 سے لے کر آج دن تک ہم نے کبھی کوئی جماعت نہیں دیکھی، سب کو پیپل پارٹی کو ووٹ دیتے رہے۔ ہم نے انہیں پیپل پارٹی، ہمارے آدھے آدمی ہیں مہاجرین جو پیپل پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں، تو ہم نے کبھی یہ نہیں کہا۔ جب مجھے انہوں نے کہا کہ یہ مہاجرین ایم کیو ایم ہے، چلو مہاجرین تو میں ہوں، لیکن جب انہوں نے ایم کیو ایم کہا تو آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں ایم کیو ایم جو جماعت ہے وہ دہشت گرد جماعت ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ میں دہشت گرد تھا۔ تو اسی لیے مجھے بھی اس وقت جلسے میں جو میری یہ دل کی ارادہ ہے ایسا نہیں تھا، یا نہ کوئی میں مفتی ہوں تو نہ میں کوئی قاضی ہوں، لیکن یہی بات تھی کہ مجھے بھی ایک چیز کا صدمہ ہوا کہ دیکھو اگر مجھے یہ دہشت گرد کہہ رہے ہیں، تو میں نے کہا کہ اگر 2-3 ہزار مہاجرینوں کا ووٹ اگر انہیں پڑتا ہر الیکشن میں، تو وہ اگر مجھے یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ مہاجروں نے کی حیثیت ہے، تو میرا بھی حق بنتا تھا میں مہاجروں کو کہ آپ کا بھی ووٹ جو ہے نا انہیں دینے کا کوئی حق نہیں بنتا۔ لیکن یہاں تک رہا مسئلہ کہ یہ جمہوریت ہے، ہر آدمی کا اپنا اپنا حق بنتا ہے۔ میری وجہ سے اگر انہیں اس بات کی کسی قسم کی بھی کسی کو تکلیف ہوئی ہو، بلکہ میں قائدین جو بڑے ہیں ان کو تو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، تو باقی چھوٹے موٹے جو معاملہ چلتا رہتا ہے، جو کچھ وہ ہمارے ساتھ چلتے رہے، جو کچھ کرتے رہے، ایم کیو ایم کہتے رہے اور بڑا انہوں نے گھبرے کیے، تو اس سے ہم اگر معاف کر سکتے ہیں تو کوئی ایسی بات نہیں، ہم ان سے کوئی بھیک نہیں مانگتے ہوئے ہمیں معاف کریں گے، میں نے کوئی غلط کہا، لیکن انشاءاللہ میں ایز اے چیئرمین ہونے کی حیثیت سے میرے لیے سارے برابر ہیں، اس لیے میں نے پریس کانفرنس کر کے سب کو اپولوجائز کر رہا ہوں کہ آئندہ کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب جو ہے نا ایسی ہمارے لیے بھی کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کریں گے، تو ہم بھی کوئی رکاوٹ نہیں پیدا کریں، ہم سب کو ساتھ لے کر چلنے کے لیے تیار ہیں۔ اچھا، آپ کا کہنے کا مقصد ہے یہ جو آپ نے اس دن کہا کہ اگر مجھے وہ ووٹ نہیں دیتے اس وجہ سے کہ آپ مہاجرین ہیں، آپ ایم کیو ایم کے بندے ہیں، تو آپ نے ریئیکشن میں اس وقت جذبات میں یہ بات کہی کہ اگر جو ہمارے ہی مہاجرین بھائی جو ان کو ووٹ دیتے ہیں پھر ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ ان کے اوپر ان کے وہ سوچنے کا مقام ہے کہ وہ جو ان کو ووٹ دیتے ہیں ان کے اوپر کفر واجب ہوتا ہے۔ یہ آپ نے الفاظ کہے، یہ آپ نے اس حوالے سے کہے کہ آپ کے بھی جذبات تھے، اگر آپ ان لوگوں کو ووٹ دیتے رہے، آج اگر آپ کا یہ مقام آیا، آپ کا یہ ٹائم آیا تو انہوں نے ایسے الفاظ کہے، تو اس کے ریئیکشن میں آپ نے ایسا کہا؟ بات یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے معاملہ کیا نا ہمارے ساتھ، یہ بات بہت بڑی لمبی میں کرنا نہیں چاہتا ہوں۔ تو جب میں نے پہلے 4 دن الیکشن سے پہلے میں نے چودھری کرم صاحب جو ہمارے ڈسٹرکٹ کونسلر ہیں ان سے بھی میں نے رابطہ کیا، اور ادھر شاہ نواز صاحب ان کے جو سربراہ بنے ان سے بھی میں نے رابطہ کیا، اور ہمارے پلوان صاحب افتخار صاحب ہیں ان کی وائف ہے وہ الیکشن لڑ رہی تھی، تو ہم نے کہا کہ ہمارے پاس 5 آدمی ہیں، آپ کے پاس 4 ہیں، تو آپ مل جل کر جو ہے نا ہم علاقے کی ترقی و تعمیر کے لیے پیپل پارٹی اور نیو لیگ سب جو ہے نا پاکستان میں تو ان کا اتحاد ہے، لیکن یہاں سے انہوں نے ہمارے ساتھ جو کیا وہ تو بات چھوڑیں، لیکن یہ آؤ مل جائیں۔ لیکن اس بات کی مجھے اور کچھ بھی نہیں ہے، چلو یہ کہہ دیتے کہ ہمارا آپ کا مقابلہ ہو، ڈیفرنٹ بات ہے۔ جب یہ مجھے کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم والے کہ تو آپ یہ بتا لیں، انہیں پوچھیں کہ ایم کیو ایم کون ہے۔ وہ سب سے بڑی پاکستان میں جو قتل غیرت ہر چیز وہ کرتے رہے، آج برتا خوری، لوگوں کو اغوا وغیرہ دوسرا تیسرا کرتے رہے، تو کیا میں بھی یہ بات، مجھے بھی انہوں نے یہ بات کہی، البتہ کہ میرے لیے سب کے سب جتنا بھی علاقہ ہے، بلکہ حلقہ چڑوئی جو 5 حلقہ نمبر ہے، پہلے نمبر 4 تھا، سارے لیڈر قابل احترام ہے، اللہ پاک جس کو چاہے عزت دیتا ہے، سب اپنی باری بنتے ہیں۔ تو میں جو سپورٹر ہوں یا جس کی میں حمایت کرتا ہوں وہ میری جان ہے چیئرمین راجہ ریاست صاحب، تو انہوں نے بھی ہمیں کوئی اس چیز کا درس نہیں دیا کہ آپ کسی کو جو فتویٰ دیں یا کچھ دیں۔ تو میں بالکل پھر بھی میں کہنا چاہتا ہوں سب کو کہ میں نے کسی قسم کا جو ہے نا میرا دل ایسا نہیں ہے
کہ میں کسی کو یہ فتویٰ دوں یا میں کوئی مفتی ہوں یا میں کوئی قاضی ہوں. بہرحال یہ ہے کہ یہ بھی ایک افسوس کی بات تھی کہ انہوں نے جس طرح میرے جذبات ہم لوگوں کے ساتھ جذبات کے ساتھ کھیلیں اور اسی طرح میں نے بھی وہاں جلسے میں کہہ دیا. یہی بات تھی. یہ بالکل جی، جیسا کہ آپ ان کی گفتگو سن رہے تھے کہ یہ اپنا موقف دے رہے تھے. اس کے علاوہ جو آپ اس وقت چیئرمین کے منصب پر منتخب ہو چکے ہیں، علاقہ ناڑ یونین کونسل ناڑ کے حوالے سے، تعمیر و ترقی کے حوالے سے آپ کیا نیا کرنا جا رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے ناڑ کو پذیرائی حاصل ہوگی؟ دیکھو جی، بات یہ ہے کہ سب سے پہلی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کے حالات کبھی نہیں بدلتا جو قوم اپنے حالات خود نہیں بدلے. ہمارا یہ منشور ہے کہ اگر جیسے ہی گورنمنٹ کی طرف سے جو انہوں نے پرامس کیا، وعدہ کیا کہ ہم جو ہے نا بلدیاتی ایکٹ جو ہے نا پرووائڈ کریں گے نچلی سطح پر، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر گورنمنٹ ہمیں یہ بیٹھ کر وہ پارلیمنٹ میں یہ بل منظور کرتی ہے تو اس کے بعد ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں رہتا گورنمنٹ کے پاس، کیونکہ جتنے وزیر مشیر ہیں وہ تنخواہ پر ہوتے ہیں اور جتنا بجٹ وہ نچلی سطح پر ہوتا ہے، چیئرمین اور ڈسٹرکٹ چیئرمین یا کونسلروں کے پاس ہوتا ہے. تو وہ پرووائڈ جب کرتے ہیں تو ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ ہمارے علاقے میں جو 9 ممبر ہیں اس یونین کونسل ناڑ میں، تو ہم ان کو ساتھ ملا کر چلیں. اگر ان کی مرضی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم تعمیر و ترقی کے لیے بالکل، آپ نے جوائنٹ کرنٹ جو ہے نا ہمارے 4 ممبر، ہم تو حکومت کے اندر ہم نے اپنی جماعت بنائی ہے، چیئرمین بنایا ہمارا، ہم جو 5 ممبر ہیں جوائنٹ اکاؤنٹ کھولیں گے اور انشاءاللہ جتنے بھی پیسے اس اکاؤنٹ میں گورنمنٹ کی طرف سے آئیں گے تو ہم بیٹھ کر ایک کمیٹی بنائیں گے، پرووائڈ کریں گے. ہر علاقے کے اندر جگہ جگہ پر کمیٹی ہوگی، تعمیر و ترقی انشاءاللہ تعالیٰ ایسی مثالی ہوگی کہ آنے والی نسلیں دیکھیں گی. میرا جو سب سے بڑا زور ہوئے گا وہ تعلیم پر ہوئے گا، ہاسپیٹل پر ہوئے گا، ہیلتھ پر ہوئے گا. علاقے کی تعمیر و ترقی کے لیے کوشش کریں گے. اور جتنے یہ پولیس کے اندر ہے محکمہ یا محکمہ مال ہے، کوشش کریں گے کہ لوگوں کو کوئی مشکل نہ ہو. اور میں کوشش کروں گا کہ جو بھی اگر کوئی بڑے سے بڑا کرائم کرتا ہے یا چھوٹے سے چھوٹا کرتا ہے وہ سیدھا جائے، کچھ پر اس کے پیچھے نہیں جائے گی. اور میرا یہ مشن ہوگا کہ یہاں پر جو جتنے کرائم ہیں یا یہ ڈرگ وغیرہ دوسرا تیسرا، یہ بڑے خوش طریقے سے ختم کی جائے اور اس کی کوئی بھی حمایت نہ کرے. تو یہاں تک جو پراپرٹی ہے یہ گورنمنٹ کی ہے، خالصہ سرکار ہے، دوسرا تیسرا ہم کوشش کریں گورنمنٹ کو کہ وہ لاٹ کریں تاکہ لوگوں کے لیے مکان بنا کر یہاں پر لوکل کونسل کے مکان ہو، گورنمنٹ کے نام پر مکان ہو، ان سے رینٹ لے کر گورنمنٹ کے خزانے میں جائے. اور بہت ساری کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ نے اگر کامیاب کیا یہ تو بڑی بات ہے، یہ حکومت کی بات ہے. بہرحال ہماری جو نیت ہے وہ علاقے کی تعمیر و ترقی کے لیے انشاءاللہ بالکل مخلصانہ طریقے سے ہو کر کرنے کی کوشش کریں گے. جی بالکل، جیسا کہ آپ نے ان کی گفتگو سنی ہے کہ ان کا یہی کہنا ہے کہ علاقہ ناڑ کے لیے تعمیر و ترقی کے لیے اپنا مثبت کردار ادا کریں گے. اور تعمیر و ترقی کے ساتھ جو صحت کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ صحت کے حوالے سے بھی اپنا اہم کردار ادا کریں گے. تو جہاں پہ یہ بات چل رہی ہے 2-3 دن سے سوشل میڈیا پر کہ جو ہمارے نامرد چیئرمین یہاں سے یونین کونسل ناڑ ددیالہ سے بنے ہیں جناب مرزا شریف صاحب، ان کے حوالے سے کہ انہوں نے تقریر میں یہ بات کہا جی یہ بات کہا جی، وہ پیپلز پارٹی والے اس کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں. سب سے پہلے تو یہ بات ہے جی کہ یہ جمہوریت ہے، مفادات عمل ہے، جو جس طرح آپ کریں گے اسی طرح آپ بھریں گے. جب ہمارے یہ الیکشن ہوئے ہیں تو ہم نے انشاءاللہ محنت کر کے یہاں سے ہماری وارڈ میں سے 7 سیٹیں تھیں، 4 ہم نے جیتی ہیں. یہ جناب میرے بڑے بھائی ہیں، سبلون وارڈ سے، ہماری وارڈ سے یہ جیتے ہیں انشاءاللہ. یہ ہمارے سروں کے صاحب ہیں اور سروں کے تاج ہیں. اور انشاءاللہ پھر ہم نے کوشش کی، انہیں یونین کونسل کی چیئرمینی دلوائی. اس چیئرمینی کے دور جو پہلے ہماری مخصوص نشستوں پہ الیکشن ہوئے ہیں، کیونکہ میں یہاں نہیں تھا، میں عمرے کے لیے گیا ہوا تھا، تو ہماری ایک سیٹ چرائی گئی. کس نے چرائی؟ وہ پیپلز پارٹی والوں نے چرائی، جن کا وتیرہ یہی ہے کہ جو دونس اور دھاندلی سے اقتدار میں آتے ہیں، مار دھاڑ کر کے اقتدار میں آتے ہیں، تو وہ سیٹ ہماری چلی گئی. مگر جو ہماری دوسری مخصوص نشست تھی میل کی، اس پہ بھی انہوں نے گیم کی، مگر وہ وہاں پہ ٹاس ہوا اور ہمارا وہ بچہ بھتیجا جیت گیا. تو اب ہم 5 ہو گئے ہیں تو وہ 4 تھے. تو اس میں جب یہ 2 تاریخ چیئرمینی کے الیکشن تھے تو وہاں پہ بھی انہوں نے کوشش کی. اس سے پہلے جو انہوں نے غلط زبان استعمال کی، یہاں کے جو نمائندے ہیں پیپلز پارٹی کے، چودھری یاسین صاحب کے جو لیفٹ رائٹ بازو ہیں، انہوں نے یہاں پہ بازاروں میں کھڑے ہو کر، اور ہمارے گواہ ہیں 3 ہمارے کونسلر، ان کو جا کر انہوں نے برگلانے کی کوشش کی. چونکہ جو 3 کونسلر ہیں وہ ہمارے راجپوت برادری سے ہیں، یہاں سے مقامی ہیں. یہ جو ہمارے نمائندے ہیں یہ ریفیوجی برادری سے ہیں. مگر شروع سے لے کر حاجی اکرم صاحب سے لے کر میجر منصف داد، راجہ اقبال، راجہ ریاست تک، یہ انشاءاللہ شانہ بشانہ ہمارے ساتھ چلیں سیاسی حوالے سے. اور ان کا ایک اپنا مقام ہے یہاں ناڑ میں، اور اللہ کا کرم بھی ہے ان پر. انہوں نے ہمیشہ رواداری کی سیاست کی اور لوگوں کی خدمت کی.
یہاں پہ یہ کہا گیا جی کہ یہ جو مرزا شریف صاحب ہیں یہ ایم کے ہیں، انہیں ووٹ نہ دیں، آپ جو کونسلر ہیں آپ یہاں کے راجے مہاراجے ہیں، آپ میں سے کوئی الیکشن لڑے، ہم پیپلز پارٹی والے بھی ووٹ دیں گے۔ اس حوالے سے انہوں نے بہت برگلانے کی کوشش کی ہمارے نوجوان کونسلروں کو، اور یہاں پہ تو لوگوں نے اس طرح کی باتیں کی کہ اگر شریف مہاجر ہے جی وہ چیئرمین بن گیا تو ہم ناڑ میں نہیں رہیں گے، ناڑ چھوڑ دیں گے، مگر اللہ کا کرم ہے، عزت جس کو اللہ دیتا ہے، یہ اللہ میرے کے فیصلے ہیں، یہاں پہ فرد واحد کا معاملہ نہیں ہے۔ اگر یہاں پہ ہمارے چیئرمین صاحب نے ریئیکشن میں یہ بات کہہ دی کہ انہوں نے کہا کہ یہ دہشت گردی ایک دہشت گرد ہیں جی ہم کیوں والے، تو انہوں نے ریئیکشن میں یہ کہا ہے، آپ نے ریفیوجی بھائیوں سے کہا ہے کہ یہاں پہ کم از کم 3000 ووٹ ہے ہماری یونین کونسل میں ریفیوجی بھائیوں کا، تو انہوں نے کہا ہے جی کہ اگر میرے لیے وہ اتنا بغض رکھتے ہیں دل میں تو میں بھی اپنے بھائیوں سے یہ کہتا ہوں کہ ہم بھی اگر ووٹ دیں گے پیپلز پارٹی کو تو پھر جو ہمارا مہاجر بھائی دے گا اس پہ کفر لازم ہوگا، بس اتنی بات ہوئی ہے۔ انہوں نے ہمیشہ دھاندلی کی ہے، تو ان پہ یہ بات نہیں لاگو ہوتی ہے۔ اگر ہمارے جناب چیئرمین صاحب نے یہ بات کہہ دی ہے تو انہوں نے بڑا اس چیز کو ہائی لائٹ کیا، یہ ہمارے سروں کے تاج ہیں، یہ ہمارے رہنما ہیں، یہ ہمارے ناڑ کے نمائندے ہیں، اور انشاءاللہ ہم ان کے ورکر ہیں، کوئی ایسی غلط بات جو کرے گا انشاءاللہ منہ پہ اس کو جواب دیں گے، اور اللہ نے انہیں عزت دیا، اور یہ ہم سپاہی ہیں، یہ نمائندے ہیں یہاں ناڑ کے، اور انہوں نے پہلے کہہ دیا ہے کہ یہ کام کریں گے، پارمانی ہمارے لیڈر ہیں راجہ ریاست صاحب، اور ہم بھی راجہ ریاست صاحب کے سپاہی ہیں، اگر ان کو کسی کو پیٹ میں مروڑ پڑ رہا ہے تو وہ الگ بات ہے، مگر انشاءاللہ ہم نے جو کام پہلے بھی کیے ہیں ہماری حکومتوں نے وہ گراؤنڈ میں موجود ہیں، اور یہ الیکشن نہیں بھی لڑے تھے تب بھی انہوں نے پسماندہ ایریے میں جو لوگ غریب بستے ہیں ان کا یہ شیوا ہے کہ انشاءاللہ انہوں نے بہت خدمت کی ہوئی ہے لوگوں کو، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ صلہ دیا ہے۔ والسلام جی۔ مرزا شریف بیگ صاحب جو چیئرمین الیکٹ ہوئے ہیں تو ان کا تو ہمیشہ موقف رہا ہے کہ میں اگر مجھے یہ عہدہ ملا ہے، یہ نہ عہدہ ملتا تو تب بھی میں تعمیر و ترقی کے جو کام ہیں اس سے مجھے کوئی نہیں روک سکتا تھا، اور آج ان کی دل آزاری ہوئی ہے۔ دیکھیں جو ایم کا ہے نا، یہ چونکہ اس کو دہشت گرد قرار دیا گیا ہے، تو اگر اس سے ریلیٹڈ کیا جائے تو پھر دیکھیں دل آزاری تو ہوتی ہے نا، تو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ بات یہ ہے کہ جو ممبر الیکٹ ہوتے ہیں وہ ریاستی ممبر ہوتے ہیں، ان کا ویژن کیا ہوتا ہے کہ ہم نے علاقے کی تعمیر و ترقی کرنی ہے، ریاست کی تعمیر و ترقی کرنی ہے۔ دیکھیں آج ہی جناب مرزا شریف بیگ صاحب نے پہلا ہی کام کیا ہے کہ یہ بازار میں بہت گند تھا، تو انہوں نے اپنی جیب سے یہ جو نالیاں ہیں ان کی صفائی کرائی ہے۔ دیکھیں یہ دیکھنے میں تو معمولی کام ہے لیکن کرنے میں یہ بہت مشکل کام ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جب جمہوریت کی بات کی جائے تو جمہوری انداز میں بات کرنی ہوتی ہے، اور پھر کوئی جمہوری انداز میں بات کرے تو پھر اس پر انگلی نہیں اٹھانی چاہیے۔ انہوں نے جو بات کی ہے وہ اس ضمن میں تھی، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسی گفتگو کرنا، ایسے جو بیانات جو ہے نا وہ میڈیا میں لے کر آنا، یہ کوئی اچھے لوگوں کا شیوا نہیں ہے، اور اس طرح معاملات جو ہیں وہ بجائے اس کے کہ تعمیر و ترقی کا عام رول ہو، وہ معاملات الجھتے ہیں، اور پھر وارڈ کی ترقی نہیں ہوتی ہے، یونین کونسل کی ترقی نہیں ہوتی ہے۔ مرزا شریف بیگ صاحب کا کہنا تھا کہ تمام جو ممبر الیکٹ ہوئے ہیں وہ سب میرے ممبران ہیں، اور جب حکومت کی طرف سے جو فنڈز ریلیز ہوں گے تو وہ سب برابر میں تقسیم ہوں گے۔ تو میں بھی یقین کرتا ہوں کہ آئندہ اس قسم کی کوئی اس طرح کی گفتگو نہیں ہو، کوئی اس طرح کا میڈیا پہ نہ ہو، تاکہ معاملات جو ہے نا وہ دور تک چلے جائیں اور بگڑتے چلے جائیں۔ والسلام۔ طرف سے چیئرمین راجہ منظور صاحب کو دل کی ٹھاک رنگیوں سے بہت بہت سلام پیش کرتا ہوں۔ جناب میرے بھائی ماسٹر نثار صاحب کو میں دل کی ٹھاک رنگیوں سے بہت بہت سلام پیش کرتا ہوں۔ اگر میرے رب نے چاہا وعزت تو شاکر سے نے چاہے انشاءاللہ آپ کی محبت، آپ کا پیار، آپ دائیں اور بائیں میرے ساتھ ہوں گے تو انشاءاللہ کوئی دنیا کا مشکل سے مشکل کام جو ہے ناڑ کا انشاءاللہ ہم اس کو سر انجام کریں گے۔ اور میں تمام اپنے علاقہ ناڑ کے جتنی وارڈ ہے ان سب کو میں دل کی ٹھاک رنگیوں سے، جنہوں نے مجھے ووٹ دیے، جنہوں نے دیے، سب کا میں شکر گزار ہوں۔ آج میں سب کے لیے اللہ پاک نے اگر مجھے یہ منصب دیا تو میں سب کی خدمت کروں گا، رات دن کروں گا۔ صرف 1 مہینے کے لیے میں جانا چاہتا ہوں تاکہ وہ بھی ایک اپنا تعمیری کام ہے یہاں کے لیے میں جانا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ مئی میں 15 تاریخ میں یہاں پھر واپس آ جاؤں گا، تو سب کے لیے میری جان حاضر ہے،
اور میں سب کو دل کی تہ گہرائیوں سے سلام پیش کرتا ہوں. خدا حافظ.